اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر سٹیپ پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ جو آپ کو تقریباً یہاں بتائے جاتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ یہاں آنے سے پہلے، یہاں آنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد ڈوز اور ڈونٹس ہوں گے. اور یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں صرف پیشنٹس کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف فیملیز کے لیے نہیں ہوتے، یہ سوسائٹیز کے لیے بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ لوگ جب ڈوز اینڈ ڈونٹس کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے تو وہ ٹربل میں پھنس جاتے ہیں. کتنے کتنے بڑے ہیرے آپ ماضی میں دیکھیں، کتنے کتنے بڑے سائنسدان، کتنے کتنے بڑے لیڈر، سیاستدان، رہنما، بادشاہ، شاعر، سائنسدان سے بھی بڑے سائنسدان، جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سنتے ہیں نا ہسٹری میں جتنے بڑے سائنسدان تھے اخیر میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا. آئنسٹائن، نیوٹن، فرائیڈ، سیاستدان، چرچل، مرزا غالب، فیض احمد فیض، علامہ اقبال. یہاں تھوڑی دل کو پکڑ ہوتی ہے نا جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں. نہیں، دیکھنے والی بات ہے کہ ان کا کیا بنا تو ہمارا کیا بنے گا. ان کا کیا بنا اور ہمارا کیا بنا. وہ آخر میں ابراہیم لنکن کا کیا بنا اور ہمارا کیا بنے گا. ہر بندہ جو ہے جو زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ جو زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کچھ ڈوز، ہر بندہ جو زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، عمر میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بدل رہے ہوتے ہیں. اور سیم آپ کے ساتھ بھی ہے کہ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس بدل رہے ہوتے ہیں. یہاں فل سٹاپ کوئی نہیں ہے انٹل پروون ادروائز. فل سٹاپ کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بتانا ہمارے لیے کوئی تعریف کا باعث نہیں بنتا. جب ہم آپ کو ریئلٹی بتاتے ہیں تو آپ کوئی بہت خوش تو نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں خوش. آپ تو ہم سے کوئی اور سننا چاہتے ہیں بات. کیا بات ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے؟ وہ کیا بات ہے؟ یہ جو بچپن کی کہانی سنی ہوئی ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے بچپن کی کہانی، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ سننا چاہتے ہیں نا کہ اس کے بعد پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. لیکن ایسا ہوتا ہے، وہ پہلے فلمیں آتی تھیں تو فلموں کے آخر میں کچھ ایسا منظر دکھایا جاتا تھا کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. انسان جو ہے وہ اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دریا کے پار اترتا ہے تو آگے ایک اور دریا ہوتا ہے. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا خود ان کا بھی مسئلہ یہ تھا الکوہلزم کا. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بڑے بڑے ہیرے اس تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں. ہم آپ ان کے مقابلے میں شاید اتنے نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے ہیرے. لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں ہمبلی، عاجزی کے ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں، حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دریا کے پار اترنا ہے، پھر ایک اور دریا کا سامنا ہوگا، پھر اس دریا کے پار اتریں گے تو ایک اور دریا کا سامنا ہوگا. جی مثلا میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے تھے. مثال کے طور پر کوئی بھی شاعر، مرزا غالب جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا تھے، الکوہلزم کا بھی مسئلہ تھا، گیمبلنگ کا بھی مسئلہ تھا، ان کو ڈائبٹیز بھی تھی. تو مرزا غالب نے اتنی اچھی شاعری بھی کی جو ان کی وجہ شہرت ہے. اگر وہ اتنے اچھے شاعر نہ ہوتے تو ہمیں مرزا غالب کا پتہ ہی نہ ہوتا. لیکن وہ کیسے کوپ اپ کر رہے تھے؟
اور وہ کیسے دنیا سے گئے، یہ ہسٹری میں تو لکھا ہوا ہے نا۔ علامہ اقبال دنیا سے کیسے گئے، آخر میں کیسے کوپ اپ نہ کر سکے اور پھر دنیا سے بہت تکلیف کے ساتھ گئے۔ قائد اعظم دنیا سے کیسے گئے، کیونکہ وہ بڑی تکلیف سے گئے اور ہم سب وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے لوگ ہمارے ذہن میں جن کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، وہ جب اپنے عروج سے پرے چلے گئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، نشے کی مدد سے یا ڈرگز کی مدد سے یا الکوہل کی مدد سے حقیقت کو جھٹلانا چاہا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوا سامنے ہمیں ملنا چاہیے نا، لیکن عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کیا ہم اپنے خاندان میں کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے کون سی کوتاہیاں کی اور کون سی تکلیفوں میں سے گزرے، پھر ان کا کیا بنا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس سے سیکھا؟ کیونکہ ہمارے بڑے جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جن مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، جینیٹیکلی ہم بھی انہی مصیبتوں میں سے گزر سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کریں، اگر ہم دوسرا رستہ اختیار نہ کریں، اسی رستے پہ چلتے رہیں جس رستے پہ وہ چلتے تھے۔ کسی معاشرے میں بھی نہیں، لیکن اب ہو رہی ہے۔ جب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اویئرنیس اتنی تیزی سے ہو رہی ہے، یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، جب آپ تھوڑا پوچھتے ہیں تو کوئی بتاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اے آئی سے کچھ پوچھا اور اس نے بتایا، اور پھر اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں؟ تو آپ نے کہا بتا دیں۔ تو اس نے پھر بہت کچھ بتایا اور اخیر میں بولا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا یہ پہلو بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی ماتحت ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ ایک کام کہیں تو وہ آ کے کہے کہ کوئی اور کام بھی میرے لائق ہو تو، یا میں آپ کو دبا دوں، اچھا میں آپ کو کچھ اور خدمت کر دوں آپ کی۔ ایسا کوئی ماتحت تو نہیں ہوتا نا کہ جو ایک خدمت کرے اور کہے کہ اب اگلی خدمت بھی میں آپ کے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اے آئی کہتا ہے اچھا اور۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پہ اگر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ 4 ویڈیو اور آپ کو ویسی بھیج دیتا ہے، کہتا ہے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے۔ اگر آپ کا پلمبنگ سسٹم خراب ہو گیا ہے گھر میں، یا بجلی کا کوئی نظام خراب ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے خراب ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو اس کے متعلقہ ویڈیو دکھائے گا۔ آپ وہ دیکھ لیں تو 4 ویڈیو اور آ جائیں گی بجلی کے بارے میں یا گھریلو نظام کے بارے میں۔ تو اس سے زیادہ تو اچھا آسان زمانہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے کبھی چائنیز وسپر کے بارے میں سنا؟ کیا ہوتی ہے چائنیز وسپر؟ مثلاً اگر وہاں جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو کوئی بات بتائیں، وہ ان کو بتائیں، وہ اٹھ کے آ کے تو یہاں بتائیں، یہ اٹھ کے جا کے یہاں بتائیں، تو یہاں تک آتے آتے ساری بات ہی بدل گئی ہوگی۔ یہ سینہ بسینہ، جسے سینہ گزٹ کہتے ہیں، یہ اس کا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے انسانوں کی تاریخ میں کہ چیزوں کو ایویڈنس کے ساتھ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چیزیں ڈاکومنٹس کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس سال یا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، ان کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کے ہاں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی سٹیٹک نہیں ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ زندگی چیلنجز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور چیلنجز ہمیں بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمیں چیلنجز نہ ہوتے تو ہم چیزیں ایجاد نہ کرتے، ہم بہتری کا سفر ہرگز نہ کر پاتے۔ تو جو بھی زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ سب سے خوبصورت زمانہ ہے جاننے کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ when we know better we do better۔ جب ہم زیادہ جانتے ہیں تو ہم زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خواتین گھروں میں کتنے اچھے کھانے بنانے لگی ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں جو اچھے کھانے بنانا سکھاتی ہیں، اور کوئی بھی معلومات ہوں ان کو درست کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، براہ راست پوچھ سکتے ہیں
کیونکہ پہلے ڈیٹا بیس ڈیڈ ہوتا تھا، اب ڈیٹا بیس جو ہے الائیو ہو گیا ہے. ڈیٹا بیس کے اندر ایک نیورل سسٹم ہے، جیسے ہمارے دماغ میں ایک ڈیٹا بیس ہے، یعنی معلومات ہیں زندگی بھر کی، اور ایک نیورل سسٹم ہے جو ان معلومات تک رسائی حاصل کرتا ہے. ہمارا دماغ، ہمارے دماغ کو ہی دیکھ کے سائنسدانوں نے اے آئی بنا لیا. اس کے اندر ڈیٹا بیس ہے اور ایک نیورل سسٹم ہے، یعنی ڈیٹا بیس ہے، معلومات پڑی ہوئی ہیں، معلومات کہاں پڑی ہوئی ہیں، ان تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا نظام بنا لیا. جیسے ہمارے گھر میں کچھ چیزیں ہیں جو کہیں کسی نہ کسی کمرے میں پڑی ہوتی ہیں، کسی الماری میں، اور ہمارے گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں وہ میرے موزے کدھر ہیں، وہ میرے کپڑے کدھر ہیں، وہ سردیوں والے، وہ گرمیوں والے. آپ کے گھر کی جو خاتون ہیں جو گھر کا نظام چلاتی ہیں، تو وہ اٹھ کے جا کے تو ڈھونڈ کے وہ چیز آپ کو لا کے دے دیتے کہ یہ ہے آپ کی مطلوبہ چیز. سسٹم ہے تھوڑا سلو ہے. کیسے آپ کسی گھر کے فرد کو کہیں گے، کیسے وہ اٹھے گا، پھر وہ کیسے جائے گا، پھر وہ ذہن پہ زور دے گا، پھر وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا اور پھر مطلوبہ چیز ڈھونڈے گا. یہ پروسیس جو ہے تھوڑا لیبوریس ہے اور ہمیں تھوڑی سستی بھی ہوتی ہے. لیکن اے آئی کے پاس یہ پروسیس جو ہے الٹرا فاسٹ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ. یہ ان کا سسٹم ہے کہ جو بھی ڈیٹا کہیں پڑا ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جائے گا اور اس کو پکڑ کے تو لائے گا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو لگژری ہے جو ہمیں اور آپ کو آج حاصل ہے، یہ پہلے کبھی تاریخ میں کسی کو حاصل تھی؟ تقریباً آپ جیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا کبھی مغل بادشاہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی؟ مغل بادشاہ جو ہے اس طرح کمکموں میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں باتیں کرتے تھے؟ بیگمات تے ہن بھی گھٹ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ لوگ بس 40-50 گز کے کپڑے پہن کے رکھتے تھے وہ. لیکن جو کھانے آج کل آپ کھاتے ہیں، 50 سال پہلے پاکستان میں بہت صاحب ثروت لوگ بھی نہیں کھاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اب کھانے پینے میں کیسی موجیں ہیں؟ اب ہر روز عید اور ہر روز شبرات کی طرح کی باتیں ہیں. تو معلومات بھی ایسے ہی ہیں، آپ کو کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. پہلے تھوڑا لائبریری لوگ جاتے تھے، کتابیں ڈھونڈتے تھے، پھر کتاب ڈھونڈ کے پھر چیپٹر ڈھونڈتے تھے، پھر وہ جگہ ڈھونڈتے تھے جہاں مطلوبہ معلومات ہوں. پھر یہ گوگل سسٹم آ گیا جس میں آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ نیچے لنکس ہیں ہزاروں کی تعداد میں، شروع کے 10 دیکھ لیں شاید آپ کو معلومات مل جائیں، نہیں تو پھر آپ اور 20 دیکھ لیں، پھر آپ 100 دیکھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی پوچھو کیا بات پوچھنی ہے، اور آپ سیدھی سیدھی وہ بات پوچھتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا وہ جواب دے دیتے. آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں، ایڈکشن میں، کیا آپ پوچھ نہیں سکتے بھائی اس کا حل کیا ہے، یہاں سے آگے کہاں جائیں، کل کیا ہوگا، آگے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا نہ کرنے کی ضرورت ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں. اگر یہ آپ دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ سب کے پاس سمارٹ فون ہے 100%، ان قریب ہم پیشنٹس کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہتری کے لیے اگر موبائل استعمال کرنا چاہیں، سمارٹ فون استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. اس کی پریکٹس ان کو ہم انڈور میں ہی کرا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو سیل فون ہے یا سمارٹ فون ہے اس کا صحیح فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. گھروں میں ہم لوگ یہ جو جادو کا انسٹرومنٹ ہے اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے ہم راہ تلاش کر سکتے ہیں کہ خوشیاں ہماری طرف آ سکیں. یعنی ہم سب خوشی کی تلاش میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں. ہمارے اندر ایک سسٹم ہے جو خوشی کا سسٹم ہے، جسے ڈوپامین ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. یہ خوشی کا سسٹم ہے جس کو ہم پھر اپنی چلاکیوں سے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور اس کا اوور یوز شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا، ہم ہر چیز کو اوور یوز شروع کر دیتے ہیں. گرمیوں میں 16 کا ٹیمپریچر رکھ کے اے سی چلا دیتے ہیں، پھر رضائی لے کے تو مونگ پھلی کھانے لگتے ہیں. یہ اس طرح ہوتا ہے نا. اسی طرح سردیوں میں 30 کا ٹیمپریچر رکھ لیتے ہیں. اکثر لوگ 30 کا ٹیمپریچر رکھ کے کمرے میں جیسے کباب کی طرح جل رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ہم ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، ماڈریٹ نہیں ہوتے. اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے.
اگر ہمارے پاس افلوئنس ہے اور ہمارے پاس کھانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ پراٹھے کھائیں، مٹن کڑھائیاں کھائیں، مغز کھائیں اور اپنے آپ کو نڈھال بنائیں، اور جو چیزیں فائدے کی ہیں اور سستی ہیں ان کو ہم نہیں چھونا چاہتے، جیسے دالیں، جیسے سبزیاں جو ہمارے موڈ اور مزاج کو بھی اچھا رکھتی ہیں، لیکن ہم وہ چوز نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے تقریباً 4-5% جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے، 4-5% لوگ جو کامیابی کے گھوڑے پہ سوار ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں لگام نہیں ہے گھوڑے کی اور ان کے پاؤں رکاب میں نہیں ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کسی گھوڑ سوار کو جو بہت زبردست گھوڑے پہ سوار ہو، اڑتا ہوا جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں لگامیں نہ ہو گھوڑے کی اور اس کے پاؤں رکاب میں نہ ہو، تو وہ اڑا چلا جا رہا ہے کسی انجانی منزل کی طرف؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بائیپولر ڈس آرڈر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مرزا غالب نے اپنے ایک شعر میں بیان کی تھی یہ کیفیت اپنی، کہ میں ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوں جو اڑا چلا جا رہا ہے اور میرے ہاتھ میں لگام نہیں ہے اور میرے پاؤں رکاب میں نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنے شعروں میں یہ جو بائیپولر ڈس آرڈر کی کیفیت ہے وہ بیان کی تھی۔ میں ابھی ایک پیشنٹ کو جو میرے ساتھ بڑی دور سے کہیں مشورہ کرنے آئے ہیں، تو کوئی 2 گھنٹے کی بات چیت کے بعد مجھے چونکہ آپ کے پاس آنا تھا تو میں نے ان سے تھوڑی اجازت چاہی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، اور بتایا کہ آپ تھک گئے ہوں گے، کیونکہ وہ مسلسل بات کر رہے تھے، اپنے حالات بیان کر رہے تھے، اور ان کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اور وہ ہر ایک کو زندگی میں کنٹرول کرتے رہے، گھر والوں کو کنٹرول کرتے رہے، ڈاکٹروں کو کنٹرول کرتے رہے، اور میں جو آج ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو اس میں میں نہیں تھکا، وہ تھکے، کیونکہ مجھے انہوں نے بولنے ہی نہیں دیا۔ بس میں یہ کہہ کے ان کو اٹھ کے تو پھر آیا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ جو ہیں تھوڑا ریلیکس کر لیں، باقی کی بات پھر کرتے ہیں۔ اپنے پورے گھر والوں کو کنٹرول کرنے کے باوجود یہ کہہ رہے تھے کہ میری ویلیو نہیں ہے گھر میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا فیصلہ نہیں مانا جاتا، جبکہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ انہی کا فیصلہ چلتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی وہ منسلک رہے اور ہمیشہ ڈاکٹرز نے ان کی بات مانی۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا آپ کو ضرور کسی نے یہ کہہ کے بھیجا ہے وہاں جاؤ، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو بات اصل ہوگی وہ کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں جو اصل بات ہے، جو آپ کا اصل مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتا دوں۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اور جہاں وہ کام کرتے ہیں اور جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اس پہ پریویل کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ ایک معالج کے طور پر یا تو آپ کوئی کام کرتے ہیں یا پھر آپ وہ کام نہیں کرتے، آپ پیچھے نہیں چلتے۔ جہاں آپ کا لیڈ کرنے کا مقام ہوتا ہے یا لیڈ کرنے کا کردار ہوتا ہے، اس میں آپ پیچھے نہیں چلتے، آپ لیڈ کرتے ہیں۔ جیسے آپ فیملیز کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کچھ سال آپ لیڈ کر لیجئے، پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں آپ موقع دے دیجئے گھر والوں کو کہ وہ آپ کو تھوڑا لیڈ کر لے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لیا ہے، آپ کی مرضی کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ تو مجھے بتائیے کہ بنتا ہے یہ کہنا کہ آپ نے اپنی مرضیاں کر کے دیکھ لی ہیں، آپ کی مرضی کے نتائج اچھے نہیں نکلے، آپ مرضی کرنا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیجئے اور ان لوگوں کو رہنمائی کرنے دیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، آپ کے ساتھ گہرے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور جن کے سٹیکس ہیں، جن کی بہتری آپ کی بہتری میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے کوئی کہ کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ ان لوگوں کی بات کر لیں جو آپ سے مخلص ہیں اور جن کی اچھی زندگی آپ کی اچھی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ کی زندگی اچھی تو ہماری زندگی اچھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ یہ جڑی ہوئی زندگیاں ہیں، یہ آپ کی زندگیاں جو گھر میں ہیں یہ جڑی ہوئی زندگیاں ہیں۔
کہ بیٹے کی زندگی اچھی تو باپ کی زندگی اچھی، بیٹے کی زندگی اچھی تو ماں کی زندگی بھی اچھی. تو آپ کے گھروں میں آپ کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگیاں اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. ابھی بھی میں جس فیملی کی بات کر رہا ہوں، باری باری سارے کہہ رہے تھے میں باہر چلا جاؤں، ہر کوئی کہتے میں باہر چلا جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ آخر تو ہر ایک کا یہ تمنا کیوں تھی بھلا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں؟ والنٹیئر وہ بولن ہی نہیں دیتا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ کوئی 1.25 گھنٹے بات چیت ہوئی ہے اور اس میں 98% ٹائم وہی بولتا رہے اور کہتا رہے کہ میں آپ کو موقع دوں گا. پہلے میری گال سن لو. نہیں، بڑے صبر سے بیٹھے تھے. بیچ میں شروع میں تھوڑے تھوڑے ابا بولنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے بات کر لینے تھے. پھر بھائی بات کرنا چاہتے تھے. ایک دوست بھی تھے ساتھ. اچھا، کبھی کبھی کوئی اتنا لکی ہوتا ہے بندہ کہ اس کا ایک سچا دوست بھی ہوتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا دوست ساتھ آیا ہو، مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہو کہ کسی کا دوست بھی آیا ہو. زیادہ تر کون آتا ہے؟ بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، ماں آ جاتی ہے، والد آ جاتے ہیں، تایا جی آ جاتے ہیں، کوئی خالہ آ جاتی ہے، لیکن دوست کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے. اس وقت جو میرے دفتر میں بیٹھے ہیں تو ان میں ایک دوست بھی بیٹھا ہے اور وہ بہت مخلص دوست ہے جو بیٹھا ہے. اسی طرح کراچی میں ریسنٹلی ایک پیشنٹ جس کا 100 دن کا علاج ہوا، اب وہ فالو اپ میں ہے اور اس کا دوست 100 دن فیملی کی طرح آتا رہا. 100 دن فیملی کی طرح. تو کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی دوست بھی ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں. یہ جو سٹیکس کامن ہوتے ہیں، اس میں یہ جو بات ہوتی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں؟ جیسے کہ ایک فیملی ممبر بیٹھے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کو نہیں کہہ رہا کہ یار تو ذرا باہر چلا جاتے میں ذرا آرام نہ گل کر لاں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں باہر نہ چلا جاؤں، تسی گل کر لو. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی آپس میں بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. کیوں کمفرٹیبل نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو برے نتیجے نکلتے ہیں. دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں. 2 مہینے آپس میں بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو خاموشی میں ایک چپ اور 100 سکھ، یہ جیسے بولا جاتا ہے. ایک بندہ جو گھر سے اکٹھا آیا، 100 میل سے اکٹھا آیا، آتے ہی سب سے پہلے کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں. یو آر ناٹ پارٹ آف دس. ایکچولی بس ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ میں. دل کی کوئی بات ہے جڑی انہیں سانو نہیں دسی، وہ ان کو بتائے، مالج کو، اور یہ خود ہی آپس میں. مجھے بتائے کہ اگر کسی نے دل کی بات والد کو نہیں بتائی، ہاں، والدہ کو نہیں بتائی، بیوی کو نہیں بتائی، بچوں اور گھر کے دیگر افراد کو نہیں بتائی، پہلی ملاقات میں وہ ڈاکٹر کو کیسے بتائے گا؟ کیا واقعی بتا دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ خاوند ہیں جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میں نے بیوی کو بہت تنگ کیا ہوا ہے اور میں ہی ہوں اصل قصوروار اور میں ہی ہوں ذمہ دار گھر میں تمام بے چینیوں کا. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یا کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہی فرشتہ ہوں؟ ہم اس کو کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ، ورکنگ آن می، کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یو کین اسٹارٹ ایٹ دس پوائنٹ ورکنگ آن مائی سیلف. یعنی اپنے آپ سے بات کرنے سے، اپنے آپ پر کام کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا. جب آپ اپنے آپ پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نالج بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی اسکل بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ سے تو بات منوانا زیادہ آسان ہے نا، بنسبت اس کہ دوسروں سے توقع رکھی جائے. اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہماری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے اس خرابی میں جس سے پورا گھر تڑپ رہا ہے، اگر ہم فرض کر لیں اور اس راہ پہ چل پڑے کہ ہاں میری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، تو بعد میں اگر یہ ثابت ہو کہ نہیں میری کنٹریبیوشن نہیں تھی تو ٹھیک ہے. لیکن سٹارٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے میری انا آڑے آ رہی ہو. جو فیملی ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، کئی دفعہ تو باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو باریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم باہر چلے جاؤ، تم اندر آ جاؤ، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، یعنی اس طرح ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں.
میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ بے شک ایک دوسرے کے سامنے بات کر لیں، کیونکہ ایک دوسرے کے سامنے جب آپ بات کریں گے تو آپ بہتر بات کریں گے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی یا میرے والد یا میری بیوی یا میرے بچے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ فلاں بچہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو ذرا احترام سے بات کر لیتے. کیونکہ سامنے ہونے سے تھوڑا فرق تو پڑتا ہے نا، ماتھے کی تھوڑا شرم، تھوڑا لحاظ تو ہوتا ہے نا. تو سامنے بات کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. اچھا، معالج کو جو ہی موقع ملے گا تو وہ سچی بات نہیں بتائے گا، وہ بات بتائے گا جو اسے فرشتہ ثابت کرتی ہے. خوش کرے. اس کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ معالج کو مس لیڈ کر دے. اور ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کوشش ہوتی ہے الگ الگ باتیں نہ کریں ہم سے، چلے اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اکٹھے بات کر لیتے ہیں. آپ نے جو کہنا ہے کہیں، ہم امن برقرار رکھیں گے، ہم کوئی دنگا فساد نہیں ہونے دیں گے. ہم ریکویسٹ کر لیں گے سب سے کہ بھئی تحمل سے سن لیں، غصہ نہ کریں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. ہم منت کر لیں گے، آپ کریں باتیں. گھر جانا ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آفس میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو چلو وہی طریقہ گھر جا کے بھی کر لیتے ہیں، نہیں ہوگا کوئی نقصان. لیکن جو بات سامنے کی جاتی ہے اس میں بندہ کچھ تو حقائق کا خیال رکھتا ہے. چلے 100% نہ صحیح، 50% تو بندہ حق سچ کی بات کرے گا نا کہ دوسرا بندہ سامنے بیٹھا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بالکل سامنے بیٹھا ہے. تو بندے کو کچھ تو خیال ہوگا کہ یہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، حد سے زیادہ دور باہر نہ جاؤں، میں تھوڑا سا باہر چلا جاؤں. لیکن جب ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور جب محفل برخاست ہوتی ہے، پہلے ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر تیسرا ذرا پیچھے ہونا شروع کرتا ہے، پھر چوتھا جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور پیچھے ہونا شروع کرتا ہے. اور وہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 2 منٹ میں نے کچھ چگلی کرنی ہے کر لوں. میں تو کہتا ہوں اچھا کر لو، پھر ہم تسی نہیں رہ سکتے. میں کبھی بھی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں رکھتا. جو چیز لاجک کے مطابق ہو اس پہ یقین رکھنا ہوتا ہے نا. جو چیز، کیونکہ آپ کو چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر سامنے یہ چیز ہے تو پیچھے کیا چیز ہے، پیچھے یہ چیز ہے تو سامنے کیا ہوگا. کیونکہ ہم انسان جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا بیہیویئر، اور جیسے ہمارے باڈی لینگویج ہوتی ہے کسی کے ساتھ، یا جیسے ہمارے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں، یا جیسے ہماری ٹون آف وائس ہوتی ہے، اسی کا کوئی ملتا جلتا ورژن ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے. یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے یا آپ کے دل میں کیا ہے، اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو ہم تھوڑی سی کوشش سے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، اچھا یہ بیہیو کیسا کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس کے فیشل ایکسپریشن کیا ہے، اس کی ٹون کیا ہے، تو قریب ہم پہنچ جاتے ہیں اس چیز تک جو اگلے کے دل کے اندر ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ ہم اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اجازت دیں اندازہ لگانے کی فیئرلی، یعنی انصاف کے اصولوں کے مطابق. دوسرے کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سب کانشیس اور کانشیس تک پھیلی ہوئی بات. سب کانشیس کا مطلب ہے جو جذبات کے اندر رنگی ہوئی بات ہے، اور کانشیس کا مطلب ہے جو جذبات کے بغیر دلائل کے اندر رنگی ہوئی بات ہے. کیونکہ کوئی بھی بات جو ہمارا فیملی ممبر اکثر ہم سے کرتا رہتا ہے، لاجک ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، یا وہ اپنے احساس کی بات کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے جذبات کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور 24/7 اکٹھے رہنے سے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اوور ٹائم. تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے اگر ہم سگنلز کو آنے دیں، اگر سگنلز کو ہم کیچ کریں، اگر ہم سگنلز کو انٹرپریٹ کریں تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے دماغ کو استعمال کر لیں. لیکن یوزولی ہم اپنے پورے دماغ کو استعمال کرنے کی بجائے جو اینیمل پارٹ ہے، جو کیمیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نارملی انسان دنیا میں ہیومن برین کے ساتھ کم اور اینیمل برین کے ساتھ زیادہ زندگی گزارتے ہیں. اسپیشلی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو زیادہ معاشرے میں موو نہیں کرتے، جو انٹریکٹ نہیں کرتے،
وہ زیادہ تر اینیمل برین کے تحت ہی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں پھیرا ہی پیا۔ جو لوگ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جو لوگ کوئی کام کاج کرتے ہیں، جو ڈھنگ کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا جو انسانی دماغ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے کہ ان کا نام ان کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، جیسے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جو سائنسدان، جو دنیا میں تبدیلیاں لاتے ہیں، ہیرے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے انسانی دماغ سے زندگی گزارتے ہیں کافی حد تک، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے اپنے انسانی دماغ کی بجائے جو اینیمل برین ہے اس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہم زندگی میں کسی بھی موقع پہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسے کوئی 30 سال کی عمر میں ہے تو اس کو اندازہ تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں کیا ہوگا، 50 سال کی عمر میں کیا ہوگا، 60 سال کی عمر میں کیا ہوگا، پھر 70 اور 80 سال کی عمر میں کیا ہوگا۔ یو ہیو اے فیئر آئیڈیا اباؤٹ اٹ۔ آئیڈیا ہوتا ہے نا، دیکھیں جب سوچتے ہیں، جب ہمارا شعور روشن ہوتا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ نہیں سوچنا چاہتے، اسی وجہ سے ہم اپنے دماغ کو روکتے ہیں سوچنے سے، بعض اوقات ٹرینکلائزرز کی مدد سے، بعض اوقات الکوہل کی مدد سے ہم اپنے دماغ کو سوچنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں بار بار احساس دلا رہا ہوتا ہے انگزائٹی دے کے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں آگے چل کے تکلیف دے گا۔ وہ اس سوچ کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی موڈ آلٹرنگ ڈرگ یوز کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سوچ تو اندر آ رہی ہوتی ہے جو انسان ڈیفائی کر رہا ہوتا ہے، بات نہیں مان رہا ہوتا، اور پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو آج کی دنیا میں رہ رہا ہے اس کو بڑی سہولت ہے کہ وہ گائیڈ لائنز لے سکتا ہے۔ پہلے بھی گائیڈ لائنز میسر تھیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں رہنمائی میسر تھی، لیکن جیسی رہنمائی آج میسر ہے، اگر آپ اسمارٹ فون کو ہی لیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ اسے ساتھ لے جاتے ہیں، جبکہ آج سے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے ڈیسک ٹاپ ہوتا تھا، آپ کو آ کے اس پہ جم کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ پھر ایک لیپ ٹاپ ہوتا تھا جو آپ ساتھ لے جاتے تھے، لیکن وہ 5-7 کلو وزنی ہوتا تھا۔ پھر یہ آپ کا اسمارٹ فون آ گیا 2009-2010 میں، کہ جو آپ ایسے پکڑ کے اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں تو اس کا رستہ کیا ہے اور کتنا وقت لگے گا؟ کیا آپ پوچھتے ہیں؟ آل دا ٹائم فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے رائے ونڈ جانا ہے، اڈا پلاٹ جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو وہ کہتا ہے جی 45 منٹ لگیں گے، گوگل میپ، اور بیچ میں وہ بول بول کے بتاتے ہیں۔ واٹ اف اگر آپ کہیں غلط رستے پہ مڑ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گالیاں بھی دیتا ہے ساتھ، وہ برا بلا کہتا ہے، پھٹے منہ وغیرہ، وہ کہتا ہے جی ری روٹنگ کر دیتے ہیں آپ کا، کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ انویریبلی وہ جتنا ٹائم بتاتا ہے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جتنی خوبصورت ڈیمونسٹریشن یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ جانا ہے اور آپ گوگل پین کے ذریعے چلنا شروع ہوتے ہیں، اور بیچ میں وہ بول بول کے بتا کے اس گول دائرے سے تیسرے ایگزٹ پہ آپ باہر نکل جائیں، آپ تیسرے پہ نہیں چوتھے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا ری روٹنگ کرنی پڑے گی، 5-7 منٹ اب زیادہ لگیں گے۔ تو کیا باقی زندگی کے معاملات میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے جی وزن کم کرنا ہے تو ایسا ہی روڈ میپ بنا دیں وزن کم کرنے کے لیے، سگریٹ چھوڑنے ہیں ایسا ہی ایک روڈ میپ بتا دیں کہ سگریٹ کیسے چھوڑنا ہے، یا الکوہل چھوڑنی ہے، غصے کی عادت کو بدلنا ہے، یا لائف پارٹنر کی سلیکشن کرنی ہے، یا بچوں کی کیریئر پلاننگ کرنی ہے، یا کنبے کی پلاننگ کرنی ہے، تو کیا کریں؟ تو بتائیں گے آپ کو بالکل اتنے ہی کارآمد نسخے جیسے کہ ایک گوگل پن آپ کو بتاتی ہے کہ اس سڑک پہ رش ہے، ادھر سے نہ جائیں، ادھر سے چلے جائیں۔
آپ کو اتنا وقت لگے گا، آپ اطمینان سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو انگزائٹی نہیں ہوتی کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا یا کچھ، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا. لوگوں کو بڑا فرق پڑا ہے اس سے وقت پہ پہنچنے کے لحاظ سے. بہت ساری رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اگر گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، اگر گھر میں دولت نہیں ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں، دولت کم ہے، اس کو کیسے بڑھائیں، کیسے ایک افلوئنٹ زندگی گزاریں، کیسے گھر میں خوشیوں کا راج نظر آئے، کیسے گھر میں رہنمائی کس سے لی جائے، کس کو سربراہ بنائیں، کس کے پیچھے چلیں، کیا اکٹھے رہیں کہ علیحدہ علیحدہ رہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے یا پہلی فرصت میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. ایون ترقی یافتہ ملکوں میں آپ دیکھیے کہ اتنی ترقیاں ہیں ان کے ہاں، لیکن 18 سال ہونے پر بچہ جو ہے کہتا ہے میں گھر سے جانا چاہتا ہوں، اور والدین کہتے ہیں بسم اللہ چلے جاؤ، دونوں ہی خوش کہ اکٹھے نہیں رہیں گے. تو یہ چیزیں ایک ترقی یافتہ معاشرے میں ترقی کی نشانی تو نہیں ہے نا. اس سے اچھا تو وہ پریمیٹیو معاشرہ، دیہاتی معاشرہ، جو آج ہی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو ہیوسٹن سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں جاتا 18 سال کی عمر کے بعد گھر سے. میں نے کہا کتنی آبادی ہے آپ کے اس چھوٹے سے ٹاؤن کی؟ اس نے کہا 1,500، یعنی 1500 لوگ رہتے ہیں اس میں. ابھی انہوں نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے سے غصے کرنا نہیں سیکھا. اس کے قریب ہیوسٹن کا شہر ہے جہاں کوئی بچہ گھر میں نہیں رہتا. یہ بچے سارے یونیورسٹی کے اندر ہونے چاہیے، وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، ان کی تعلیم رک جاتی ہے، وہ نشوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاں بغیر شادی کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا اگر لڑکے کی لڑکے سے شادی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو لڑکا کہتی ہے یا کوئی لڑکا اپنے آپ کو لڑکی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، سارے اس کو ایسے ہی بلاؤ. اگر کوئی لڑکا اپنے آپ کو بلا کہتا ہے تو اس کو بلا ہی سمجھو، اگر کتا کہتا ہے تو اس کو کتا ہی سمجھو. مجھے بتائیے کہ یہ بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بکرا سمجھتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے بھی اس کو بکرا ہی سمجھنا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی ترقی ہے کہ جس میں خلاف حقیقت چیز کا ساتھ دینا ہے آپ نے. اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یو کین چوز یور جینڈر آئیڈینٹی. وہاں والدین، پاکستانی والدین خاص طور پر گھبراتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے کہ وہ پہلے سال یا دوسرے سال یا تیسرے سال میں یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے قدرت کو ڈیفائی کرنا ہے. آپ لڑکے ہیں پر آپ نے اپنے آپ کو لڑکی کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے. اور اس ڈائیکاٹمی سے کوئی بھلا نکلتا ہے کسی کا؟ اسی طرح ایڈکشن کے معاملات ہیں، اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں. لیکن سائنسدان موجود ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ خرابیاں سائنس کے اندر نہیں ہیں، قانون ساز اداروں کے اندر ہے. یہ قانون ساز اداروں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ووٹ لے کے آتے ہیں، جن کے پاس عوام کی ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. قانون وہ بناتے ہیں، زندگی کے رستے سائنسدان دکھاتے ہیں. چوائس از یورز کہ سائنس کے پیچھے چلنا ہے یا ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جو ووٹ کی طاقت یا اکثریت کی رائے جو کہ اکثر ناقص ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اچھی دانشوری والی بات کوئی کرتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں بہت زیادہ دانشورانہ بات نہیں کرتے.